السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد عاصم۔ میں آپ کی خدمت میں روزانہ کی طرح آج پھر حاضر ہوں ایک ایس چینل پر، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کے مسائل اور ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میرے ساتھ حضرت مولانا ڈاکٹر عابد قیومی صاحب تشریف فرما ہیں۔ مولانا صاحب، آج کا پہلا سوال محمد ابراہیم نے راولپنڈی سے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، جبکہ دوسری حدیث میں آیا ہے سب سے پہلے حساب قتل کا ہوگا۔ ہم ان دونوں حدیثوں میں سے کس حدیث کو مانیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بھائی ابراہیم نے ایک ایسا سوال بھیجا ہے کہ آج بھی میں دیکھتا ہوں کہ اگر ہمارے نوجوانوں میں دین کے جاننے کا اسی طرح شوق رہا تو یہ ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ کہ بھائی ابراہیم نے جو کہا کہ دو حدیثیں آئی ہے کہ ایک میں نماز کا ذکر ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، اور ایک میں قتل کا ذکر ہے۔ بالکل یہ دونوں حدیثیں کتب احادیث میں موجود ہے، اور جو نماز کی حدیث ہے امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیے ہیں، باقی حدیث کی کتابوں میں بھی آتا ہے۔ اور حدیث یہ ہے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ قیامت والے دن بندے سے جو سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اور جو قتل کے بارے میں حدیث ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیے ہے، اور وہ حدیث ہے اول ما یقضى بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، لوگوں کے درمیان قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ قتل کے بارے میں ہوگا۔ یہ دونوں حدیثیں بالکل کتب احادیث میں موجود ہے، اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ علماء نے اس کی بہت ہی آسان تطبیق لکھی ہے۔ ویسے تو علماء نے اس پر علمی بھی بہت ساری گفتگو کی ہے، لیکن جو ہمارا چینل ہے اور آپ کی جو کاوش ہے اس میں عوام تک مسئلے کو آسان کر کے پہنچانا ہے، تو اس لیے میں اس بات کو ذکر کروں گا جو عام آدمی سمجھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے حساب قتل کا ہوگا۔ تو دونوں حدیثیں اپنے جگہ پر ٹھیک ہو گئی، دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، لہٰذا دونوں حدیثوں کو ماننا پڑے گا۔ دونوں حدیثیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، کیونکہ ایک حقوق اللہ کے بارے میں ہے اور ایک حقوق العباد کے بارے میں ہے۔ یہ عوامی جواب ہے، مگر نہیں، علماء نے اس پر اور بھی بہت ساری گفتگو کی ہے جس کو میں یہاں پر مناسب نہیں سمجھتا، اور میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ مولانا صاحب، دوسرا سوال فضل کریم بھائی نے کراچی سے بھیجا ہے کہ سود کے حرام ہونے پر قرآن و حدیث سے وضاحت کریں۔ سود کے حرام ہونے پر تو قرآن مجید میں جا بجا بہت ساری دلائل ملتی ہے، لیکن جو مشہور دلائل ہے سود کے حرام ہونے پر قرآن مجید میں ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا، اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ ربا کے مال کو گھٹاتا ہے اور صدقات کے مال کو بڑھاتا ہے۔ اور تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو سود سے رکنے والے نہیں ہیں، ان کو اعلان جنگ کیا ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اس کے شروع میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر آپ سود سے نہیں رکیں گے تو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اور جو اللہ کی طرف سے مطلب اللہ سے تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، تو لہٰذا سود کے حرام ہونے پر یہ انتہائی بڑی دلیل ہے۔ اور حدیث میں کوئی اس طرح واضح سود پر تو حرام ہونے کی دلیل موجود نہیں ہے، البتہ ایک حدیث جس سے علماء اربعہ نے ائمہ اربعہ نے دلیل پکڑی ہے وہ یہ ہے کہ لا تبیع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے، یہ اس کا ٹکڑا میں بیان کر رہا ہوں۔ اس حدیث سے ائمہ اربعہ نے سود کے حرام ہونے کے لیے جو علتیں نکالی ہے وہ یہ حدیث ہے۔
تو لہٰذا سود تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بالکل حرام ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کے پاس ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں خنزیر کا گوشت کھاؤں گا، ابھی تو خنزیر کا گوشت حرام ہے، میں کیا کروں، قسم کیسے پورا کروں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا فلاں گھر ہے سود خور کا، اس کے گھر کے سائے میں جا کر بیٹھ کر سو کی روٹی کھا لے تو وہ خنزیر کے گوشت کے برابر ہے۔ تو لہٰذا یہ اتنی عظیم گناہ ہے اور اس پر ائمہ اربعہ کے اتفاق ہے سود کے حرام ہونے پر، اور جمہور کے اتفاقی فیصلہ ہے اور قرآن حدیث سے ثابت شدہ دلیل کے ساتھ کہ یہ حرام ہے، کیونکہ اس میں غریب تر ہوتا جاتا ہے اور امیر جو ہے وہ امیر تر ہو جاتا ہے، اور شریعت اس چیز کی کوئی اجازت نہیں دیتا۔ تو میرے مطلب اسی پر اکتفا کروں گا کہ میرے بھائی کو جواب مل گیا ہوگا کہ قرآن اور حدیث سے اس کے حرمت پر کیا دلیلیں ہیں اور کیا وضاحت۔